لائبریری میں گولی کی آواز گونجتے ہی حمائل خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ اذلان تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ حمائل تم ٹھیک ہو؟ حمائل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ نے گولی چلائی؟ اذلان نے سر ہلایا۔ نہیں۔ اسی لمحے ریان نے زمین پر پڑی ڈائری اٹھائی اور مسکراتے ہوئے بولا، دیکھا؟ سچ سامنے آنے سے پہلے ہی کسی نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اچانک لائبریری کی تمام بتیاں بند ہو گئیں۔ چند لمحوں کے لیے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اذلان نے فوراً حمائل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ میرے قریب رہنا۔ اندھیرے میں کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر ایک اور فائر ہوا مگر اس بار گولی دیوار سے ٹکرا گئی۔ اذلان نے حمائل کو اپنی باہوں میں لے کر نیچے جھکا دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ حمائل نے پہلی بار خود کو اس کی مضبوط باہوں میں محفوظ محسوس کیا۔ اس نے بے اختیار اذلان کی شرٹ مضبوطی سے پکڑ لی۔ چند لمحوں بعد بجلی واپس آ گئی مگر ریان غائب تھا اور اس کے ساتھ وہ ڈائری بھی۔ اذلان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ لی۔ وہ جان بوجھ کر تمہیں یہاں لایا تھا۔ کیوں نہ وہ چاہتا ہے کہ تم مجھ پر اعتبار کھو دو۔ حمائل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کافی دیر بعد اس نے دھیرے سے کہا، اگر آپ واقعی مجھ سے کچھ نہیں چھپا رہے تو میری آنکھوں میں دیکھ کر ایک بات بتائیں۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا مگر کچھ سچ ایسے ہیں جنہیں جان کر تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ حمائل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اور اگر میں پھر بھی وہ سچ جاننا چاہوں؟ اذلان نے آہستہ سے اس کے چہرے سے بکھرے ہوئے بال ہٹائے۔ پھر میں وعدہ کرتا ہوں جب صحیح وقت آئے گا سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا۔ حمائل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا، اپنے لیے نہیں بلکہ اسے کھو دینے کا خوف۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پورا گھر خاموش تھا مگر حمائل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے آہستہ سے اس کے کندھوں پر شال رکھ دی۔ وہ چونک کر پلٹی۔ اذلان نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ حمائل چند لمحے خاموش رہی پھر بولی، اگر آپ ہر بار میری حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ اذلان ہلکا سا مسکرایا۔ کچھ سوالوں کے جواب لفظوں میں نہیں ہوتے۔ حمائل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیر تک دیکھا، وہ آنکھیں جن میں غرور بھی تھا، درد بھی اور ایک انکہی محبت بھی۔ اچانک تیز ہوا چلی اور حمائل لڑکھڑا گئی۔ اذلان نے فوراً اس کی کمر تھام لی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ حمائل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ چھوڑیے، کوئی دیکھ لے گا۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے کہا، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، صرف تمہاری ہے۔ حمائل نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ اسی لمحے اذلان نے اس کی پیشانی پر نہایت نرمی سے ایک بوسہ دیا۔ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ حمائل نے آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ پہلی بار بے اختیار اذلان کے سینے سے لگ گئی۔ اذلان نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا جیسے دنیا کی ہر مصیبت سے بچانا چاہتا ہو۔ لیکن اسی لمحے اذلان کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال اٹھائی اور دوسری طرف گھبرائی ہوئی آواز آئی، سر، ریان نے اگلا وار کر دیا ہے۔ اس نے وہ ویڈیو میڈیا کو بھیج دی ہے۔ اذلان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کون سی ویڈیو؟ حمائل نے پریشانی سے پوچھا۔ اذلان خاموش رہا۔ اس کی خاموشی نے حمائل کے دل میں پھر سے بے شمار سوال جگا دیے۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو حمائل کی آنکھ کھل گئی۔ رات بھر وہ ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں سو سکی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا آج سب کچھ ختم ہو جائے گا یا ایک نئی زندگی شروع ہوگی؟ دوسری طرف اذلان اپنی گاڑی سے سیدھا اس حویلی پہنچا جہاں اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا انتظار کرتا۔ دروازہ کھلا اور سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے برسوں پہلے اذلان کے خاندان کو برباد کیا تھا۔ آخر تم آ ہی گئے، اس شخص نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ اذلان نے سرد لہجے میں جواب دیا، میں بدلہ لینے نہیں اپنی محبت بچانے آیا ہوں۔ اسی لمحے اچانک ایک گولی چلنے کی آواز گونجی۔ حمائل جو اذلان کے پیچھے وہاں پہنچ چکی تھی چیختے ہوئے اس کی طرف دوڑی۔ گولی اذلان کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ اذلان نے پلٹ کر حملہ آور کو قابو کر لیا۔ چند ہی لمحوں میں پولیس بھی وہاں پہنچ گئی اور برسوں سے جاری جرائم کی داستان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ چند ہفتے بعد اذلان کے زخم بھر چکے تھے۔ ایک خوبصورت شام، سمندر کے کنارے ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اذلان نے حمائل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم جانتی ہو میں طاقت، دولت اور خوف سب کچھ دیکھا ہے لیکن محبت نے مجھے انسان بننا سکھایا ہے۔ حمائل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور تم نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ سچی محبت ہر اندھیرے سے بڑی ہوتی ہے۔ اذلان ایک گھنٹے پر بیٹھ گیا۔ حمائل، کیا تم ہمیشہ میری زندگی میں رہو گی؟ ہاں۔ اسی لمحے آسمان آتش بازی کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ 1 سال بعد اذلان نے اپنی تمام غیر قانونی سرگرمیاں ختم کر دیں اور ایک نئی صاف زندگی کا آغاز کیا۔ حمائل اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی اور دونوں نے مل کر ایک فلاحی ادارہ قائم کیا جہاں بے سہارا بچوں کی مدد کی جاتی تھی۔ وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے کیوں نہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی محبت نے صرف انہیں نہیں بلکہ ان کی تقدیر بھی بدل دی ہے۔
ہمائل نے اذلان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، اگر دوبارہ زندگی ملی تو میں ہر بار تمہیں ہی چنوں گی۔ اذلان نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں ہر زندگی میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ دور افق پر ڈوبتا ہوا سورج اس محبت کا گواہ تھا جو نفرت، سازشوں اور آزمائشوں